اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں سے نیک فال لیا کرتے تھے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، جب تنگی ہوگی تو آسانی بھی ہوگی، جب ایک مسلمان بیار و مددگار ہوگا تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ جب بھی کوئی تکلیفیں ٹوٹتی، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے تو اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہوتے، بلکہ ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو خوشحالی کا باعث قرار دیتے۔ جنگ احزاب اس پر شاہد عدل ہے۔ جنگ احزاب کی جو کیفیت بنی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، ایسی کیفیت کبھی مدینے پر نہیں آئی، کبھی نہیں آئی۔ 10,000 کا لشکر تھا، چھوٹی سی بستی مدینہ، اور ساری کفار کی طاقتیں جمع ہو کر، اپنے وسائل سے مالا مال ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور یہ عہد کر کے آئے کہ ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی، اور 10,000 کے لشکر کے مقابلے میں مدینہ کی بستی کچھ بھی نہیں تھی، تو واقعی پریشانی کا عالم تھا۔ اس موقع پر سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ایسے موقع پر ہماری قومیں جو تھی وہ خندقیں کھودا کرتی تھیں، تو کیوں نہ ان کی آمد سے قبل ایسی خندقیں کھودی جائیں کہ یہ مدینے میں داخل ہو ہی نہ سکیں۔ چنانچہ بڑی گہری اور چوڑی خندقیں کھودی گئیں کہ نہ وہ ان کو پھلانگ سکیں، نہ ان کے گھوڑے ان کو پھلانگ سکیں اور داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن 20-22 دن کا محاصرہ رہا ان کا۔ مدینے کے اگر کھلے پڑے تھے، بچے عورتیں کھلی ان کی دسترس میں تھیں، اور اگر وہ عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو مدینے کی تباہی کا منظر دیکھنا پڑتا۔ یہ بڑی مشکل صورتحال تھی۔ ان بیوتنا عورہ، گھر ننگے پڑے ہیں، اور اگر داخل ہو جاتے وہ تو کوئی خیر نہ ہوتی، شر ہی شر ہوتا، اور سارے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ بڑی مشکل صورتحال، لیکن نبی علیہ السلام کا صبر، صحابہ کا صبر، بڑی جواں مردی سے وہاں قائم ہیں، ڈٹے ہوئے، خندقیں کھود رہے ہیں۔ زبان پر نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، بخش دے ان انصار کو اور مہاجرین کو۔ بے سر و سامانی کی حالت میں یہ ڈٹے ہوئے میدان جنگ، نہ اسلحہ، نہ خوراک، نہ راشن، نہ پانی، بھوکے پیاسے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے خندقیں کھود رہے ہیں۔ بڑی مشکل صورتحال بن گئی تھی، اور صحابہ ان کے جذبے میں کمی نہیں ہے کوئی۔ وہ بھی ایک شعر پڑھ رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ قوم ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی۔ کرتے رہیں گے جہاد جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، نہ بھاگیں گے، نہ پھریں گے، نہ میدان چھوڑیں گے، نہ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑیں گے۔ نبی کے ہاتھ پر ہم نے تا دم حیات جہاد کی بیعت کر لی۔ یہ صحابہ کا عزم تھا۔ ایسی جماعت، تکلیف واقعی بہت بڑی تھی، اور 22 دن کا محاصرہ، چاروں طرف ان کے لشکر طاق میں بیٹھے ہیں، ادھر صبر ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں ہیں، اور زبان پر وہ کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ آگ میں پھینکے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب یہ دعا پڑھو گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے، تو اللہ کیوں نہ کفایت کرے گا، کیوں نہ کارسازی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ایک فوج نکلی غالباً مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف، وہ ہوا تھی، ہوا تیز تھی، آندھی کی شکل، اور کنکر اور مٹی اس کے دامن میں موجود تھی، اور بڑی تیزی سے چلی۔ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ کنکر ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ساز و سامان چھوڑ گئے۔ بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ تو ان مع العسر یسرا، یہ تاریخ ہے۔ اگر تنگی آئے گی تو آسانی بھی آئے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی اور صبر کی۔ اللہ کے نبی ذکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اطاعت سے گریز نہیں کیا، تو اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی۔ یہ ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے اس آگ کو، جیسی آگ دیکھی نہیں گئی، گزار جنت بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے باہر آ گئے. یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اللہ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار کے دانت کھٹے کر دیے، انہیں ہزیمت پر مجبور کر دیا، شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، بے تحاشا مال غنیمت چھوڑ گئے.